رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. حضرات محترم، آپ لوگ بہت دیر سے علماء کرام کی زبان سے تقریریں سماعت کر رہے ہیں. مولانا عثمان صاحب، مولانا اویس رضا صاحب کچھ دیر پہلے بہت پرمغز اور مدلل تقریریں بیان فرما رہے تھے. بتایا گیا کہ اس علاقے میں دیر رات تک جاگنے کی عادت نہیں ہے، لیکن سرکار کا مہینہ ہے اور اس میں جتنا بھی سرکار کا ذکر کیا جائے، سنا جائے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے خلق عظیم کو بیان فرما رہا ہے. سرکار کا خلق عظیم، سرکار کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات کے آدمی لکھے تو پوری عمر ان کو قلم بند نہیں کر سکتا. علماء کرام نے ان واقعات کو بہت ہی صحت اور سند کے ساتھ بیان فرما کر کے ہم تک پہنچایا، تاکہ ہم بھی ان اخلاق کو دیکھ کر ان سے آراستہ ہونے کی کوشش کریں. میں بس آپ کی حیات مبارکہ کے 2-3 واقعات آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کو مرید ہونے کا موقع دے دیں گے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. دوپہر کی دھوپ میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دوسری جگہوں پر دوسرے درختوں کے نیچے ایک دوسرے سے دوری پر آرام فرماتے ہیں. اسی وقت ایک شخص غورس ابن حارث نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ سرکار کو شہید کرنے کی غرض سے سرکار کے قریب گیا. اس نے تلوار کو بہت ہی آہستہ سے وہ سرکار کے پاس پہنچا اور تلوار کو ہاتھ میں لیا اور تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے وہ سرکار کے سرہانے کھڑا ہوا. اتنی دیر میں سرکار نے چشمان مبارک کھولی، دیکھا شخص تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو شخص نے سرکار سے عرض کی کہ من یمنعک منی، کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جو ہی اس نے کہا تو سرکار نے فرمایا اللہ، مجھے میرا پروردگار بچائے گا. یہ کہتے ہی اس شخص کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور سرکار نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا. پھر اس کے بعد اس شخص سے فرمایا کہ میں یمنعک منی، اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو دوستو، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ فوراً اس شخص کا سر قلم کر دیتا، فوراً
उस शख्स को अगर मार नहीं डालता तो पिटाई जरूर लगा लेता, 2-4 हाथ जरूर मारता, क्योंकि वो कत्ल के इरादे से आया था। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ही उस शख्स से कहा मैं यमुनो का मिन्नी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तो अगरचे वो सरकार पर ईमान नहीं लाया था, लेकिन सरकार के अखलाके करीमा को वो पहले से ही जानता था सब। इसलिए उसने फौरन कहा कुन खैर आखिज़िन, कि सरकार आपके हाथ में तलवार है और आप बेहतरीन तलवार पकड़ने वाले हैं सब, आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फतरकहु वफा अन्हु, सरकार ने उसकी जुबान से जब ये सुना कि ये मेरे बारे में ऐसा अकीदा रख रहा है, ये यकीन रख रहा है, तो सरकार ने उसको छोड़ दिया और माफ फरमाया, दरगुजर फरमा दिया सब। उसका असर यह हुआ कि जो ही वो शख्स वहां से फिर चला, अपनी कौम में आया, तो अपनी कौम में जाकर के उसने सारे कौम को चीख चीख करके कहा कि मैं ऐसे शख्स के पास से तुम लोगों की जानिब आ रहा हूं जो तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स है, सबसे अच्छे अखलाक वाला शख्स है सब, जो उसकी कौम के इस्लाम लाने का सबब बन गया सब। इसी तरीके से एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ तकसीम फरमा रहे थे। तकसीम फरमाते ही एक शख्स खड़ा हुआ और उस शख्स ने सरकार ही से कहा इअदिल, अदल कीजिए, तकसीम करने में इंसाफ से काम लीजिए। फ़इन्न हाज़िही क़िस्मतुम मा उरीद बिहा वजहुल्लाह, आप इस तरीके से तकसीम फरमा रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि आप इस तकसीम करने से आपको अल्लाह तबारक व तआला की रजा मकसूद है। जो ही उस शख्स ने कहा तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर खामोश रहे। थोड़ी देर खामोश रह करके फिर सरकार ने इरशाद फरमाया कि वैहका फमन यअदिलु इन लम अअदिल, कि अफसोस अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो दुनिया में कौन इंसाफ करेगा। फिर सिर्फ इतना जवाब दे करके खिबता व खसिरता इन लम अअदिल, या खिबतु व खसिरतु इन लम अअदिल, कि शख्स तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इंसाफ से काम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो नुकसान उठाऊंगा, या अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो तुम भी नुकसान उठाओगे और तुम महरूम भी रह जाओगे सब। ये मेरे अदल ही का तकाजा है कि हर एक को भरपूर मिल रहा है सब। तो इस तरीके से फिर सहाबा किराम ने जब उस शख्स के मुंह से ये जुमले सुने, सहाबा किराम को बहुत जलाल आया और उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को रोका, बोले शख्स को कत्ल करने की जरूरत नहीं है सब, उसको दरगुजर किया और उसके उस जुमले को माफ फरमा दिया सब। इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स आया, उससे सरकार ने कुछ पैसे लिए थे, कुछ सिक्के लिए होंगे, तो वो शख्स आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच करके उसने सरकार के दोशे मुबारक से रिदाए मुबारक को खींचा और इस तरीके से खींचा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, भरपूर तरीके से खींचा और फिर ये कहा कि या बनी अब्दुल मुत्तलिब मुतलुन इन्नकुम या बनी अब्दुल मुत्तलिब मुतलुन, कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम लोग टाल मटोल करने वाले हो, तुम लोग कर्ज तो ले लेते हो लेकिन फिर टाल मटोल करते रहते हो कि आज देंगे, अब कल देंगे, परसों देंगे, पर कल आ जाओ तो परसों, फिर आ जाओ तो दूसरे वक्त का वादा। इस तरीके से तुम देने में टाल मटोल करते रहते हो। जो ही उस शख्स ने यह कहा तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से रहा नहीं गया। उन्होंने उस शख्स को झिड़का और उनसे बहुत सख्त बात कही, बहुत सख्त जुमला उस शख्स को कहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देख रहे थे।
اس شخص کا وہ چادر کھینچنا بھی دیکھ رہے تھے، اس شخص کا وہ کہنا بھی دیکھ رہے تھے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس شخص کو وہ سخت جملہ کہنا بھی سن رہے تھے، لیکن اس کے باوجود والنبی یتبسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے ساتھ دیکھ کر کے۔ اور جب یہ ہوا پھر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انا وہوا، کہ عمر تمہیں اس شخص سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمہیں اسے اور مجھ سے اس سے بہتر بات جس کی ہم دونوں کو زیادہ حاجت تھی، ضرورت تھی کہنے کی، وہ بات تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب وہ کون سی بات تھی جس کی زیادہ ضرورت تھی کہنے کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کہتے تأمرنی بحسن القضاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اگر ان سے کچھ قرض لیا ہے تو آپ اچھے طریقے سے ان کو ادا کر دیتے، یہ تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ اور وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي، اور اس شخص سے کہنا چاہیے تھا کہ اے شخص تمہیں اس طریقے سے اپنا قرض مانگنا نہیں چاہیے تھا، اس طریقے سے تمہیں چادر کھینچنا نہیں چاہیے تھا، یہ قرض واپس لینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں ادب سے، احترام سے تمہیں اپنے قرض کو وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اے عمر تمہیں ہم دونوں کو یہ دو باتیں کہنی چاہیے تھی، مجھ سے بہتر ادائیگی کے لیے کہہ دیتے اور اس سے بہتر طلب کے لیے کہہ دیتے۔ ان دو چیزوں کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی، نہ کہ اس چیز کی جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ابھی اس کے قرض کا جو وقت مقرر ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی 3 دن ابھی باقی ہیں۔ یہ شخص 3 دن پہلے ہی آیا اور 3 دن پہلے ہی آ کر کے اس نے وہ قرض واپس مانگا اور اتنا سب کچھ سنا دیا سب۔ تو اگر دوسرا ہوتا تو بہت کچھ سنا دیتا کہ ابھی تو تمہیں جو مدت طے ہوئی ہے اس کے 3 دن ابھی باقی ہیں، جب 3 دن باقی ہیں تو تمہیں ہمت کیسے ہوئی ہے یہ سب کہنے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ لیکن سرکار نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اگر اس شخص سے کچھ کہا تو سرکار نے حضرت عمر سے بھی منع فرمایا کہ تمہیں اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے حضرت فاروق اعظم ہی کو حکم دیا کہ اس شخص کا جو قرض ہے وہ قرض اسے ادا کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے جو اس کو خوف زدہ کیا، تم نے جو اس کو ڈرایا، اس ڈرانے کے بھی تم 20 صاع جو ایک پیمانہ رہتا تھا 20 صاع اس کو تم اس ڈرانے کے بدلے میں دے دو۔ تو جو ہی اس شخص نے یہ سب کچھ دیکھا فکان سبب اسلام ہی، وہ سرکار کے قدموں میں گر کر کے سرکار کے دامن میں آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہی سرکار کے اخلاق کریمہ تھے۔ اور پھر اس شخص نے سرکار سے عرض کی کہ سرکار میں نے تمام علامات نبوت آپ کے اندر دیکھ لی تھی، بس اتنا دیکھنا تھا کہ آپ کا علم، آپ کی بردباری آپ کے جلال پر غالب سبقت کر جاتی ہے، پہل کر جاتی ہے سب۔ یعنی کوئی کتنا بھی بھڑکانے کی کوشش کرے، ورغلانے کی کوشش کرے، لیکن آپ کی بردباری آپ کو ورغلانے یا بھڑکنے نہیں دیتی، بھڑکنے کے اندر مطلب جو ہے وہ دیتے ہی نہیں ہے سب۔ تو یہ مجھے دیکھنا تھا اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بس انتظار اسی کا کر رہا تھا، آپ اب مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن سے وابستہ کر لیں سب۔ یہ سرکار کے اخلاق کریمہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔